اور وہ ایک مہینہ بھی مکمل نہیں ہوتا. ایک مہینے میں ہر دن کے 24 گھنٹے اللہ کھانا مت کھاؤ ایسا بھی نہیں بولا, 24 گھنٹے پانی مت پیو ایسا بھی نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے صرف صبح فجر سے پہلے کے وقت سے لے کر اور مغرب کے وقت تک, سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک صرف کھانے پینے اور جائز شہوات سے بچنے سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا. چند گھنٹے, چند لمحے ہم کو روزہ رکھنا ہے. کیسے؟ عام دنوں میں کوئی صبح 3 بجے اٹھ کے کھانے کی تیاری نہیں کرتا, 4 بجے سے پہلے عام دنوں میں کوئی کھانا نہیں کھاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, تجھے ابھی اٹھنا ہے, ابھی جاگنا ہے, ابھی 3 بجے ہی تجھے کھانا کھانا ہے. عام طور پر انسان کو 10 بجے 11 بجے کھانا کھانے کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اب تو نہیں کھا سکتا. دوپہر میں 2 بجے 3 بجے کھانا کھانے کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں, اب نہیں کھا سکتا. عام طور پر مغرب کی نماز پڑھ کے کھانے کی کسی کو عادت نہیں ہوتی اکثر, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی افطاری کرنا, ابھی تجھے کھانا ہے. معلوم کیا ہوا؟ جب کھانے کی عادت پڑ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت نہیں کھانا, جب کھانے کی عادت نہیں تھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابھی کھانا. اس سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹریننگ دینا چاہ رہا کہ اے بندے, تو تیرے عادت کا بھی غلام نہیں بننا, صرف اور صرف میرا ہی غلام بن کے رہنا. کسی اور کا غلام بننا تو دور, کسی دوسرے معبود کا غلام بننا تو دور, تو صرف اپنی عادت کا بھی غلام نہیں بننا. تیری عادت تھی 10 بجے کھانے کی, اسی طرح میں کھا, تو نہیں, تو تیری عادت کا غلام نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو صرف میرا ہی غلام بن کر رہے گا, تیری عادت, تیری خواہش, تیری مرضی کا بھی تو غلام نہیں بننا. اسے کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے. اگر یہ رمضان کے مہینے کو اگر وہ سمجھ جاتا, ہر مسلمان اگر سمجھ جاتا کہ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ میری ٹریننگ دینا چاہ رہا کہ میں میری مرضی, میری خواہش, میری عادت, میرے نفس کا بھی غلام نہ بنوں, صرف اور صرف اللہ کا ہی غلام بن کے رہوں. اگر یہ 1 مہینے کی وہ ٹریننگ لے کے اگر یاد رکھتا اس بات کو, باقی 11 مہینوں میں اس کی عادت, اس کی خواہش, اس کی مرضی کئی گناہوں کی طرف اسے کھینچتی ہے, کبھی گانے کی طرف, کبھی فلم کی طرف, کبھی سود کی طرف, کبھی زنا کی طرف, کبھی شہوات کی طرف, کبھی کسی حرام کاری کی طرف. لیکن بندہ سوچتا ہے کہ نہیں نہیں, میں اللہ کا غلام ہوں, میں میری عادت کا بھی غلام نہیں بنوں گا, صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہی مجھے زندگی گزارنا ہے, یہ سوچتا. لیکن آج یہ سوچ نہیں ہے مسلمانوں کی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں رمضان سے پہلے گھر ہمارے کیسے تھے ویسے ہی. رمضان سے پہلے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا, گھر میں کوئی نہیں جاگتا تھا فجر کی نماز کے لیے, صرف رمضان میں جاگا, رمضان کے بعد سب کے الارم بند, پھر فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتے. رمضان کے مہینے میں چوری نہیں کرتے, رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولتے, رمضان کے مہینے میں دھوکہ نہیں دیتے, رمضان کے مہینے میں سود نہیں کھاتے, رمضان کے مہینے میں زنا نہیں کرتے. رمضان کے بعد پھر یہ سب کام شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو مرد حضرات داڑھی صاف نہیں کرتے, لیکن رمضان کے مہینے کے جیسے ہی بعد عید کی نماز سے پہلے پھر سب شروع. جو لوگ رمضان کے مہینے میں راتوں کو تراویح کے لیے مسجدوں کو بھرتے تھے, وہی لوگ رمضان کا مہینہ گزرتے ہی سب سے پہلے فلم تھیٹروں کو بھر دیتے ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں. کیا ہوا پھر؟ اس رمضان کے مہینے کا کیا فائدہ ہم کو ملا؟ اس رمضان کے مہینے سے کیا حاصل ہوا ہم کو؟ کیا سیکھے, کیا ٹریننگ ہوا؟ اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر سمجھو ہم لوگوں کو پھر اس رمضان کے مہینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہ کسی کی بیڑی چھوٹی, نہ کسی کا گٹکا چھوٹا, نہ کسی کی شراب چھوٹی, تو پھر اس رمضان کے مہینے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ کے لیے غور کرنا. اگر مسلمان صرف اس 1 مہینے میں, ہر مہینہ مسلمان کم از کم ایک سال میں ایک گناہ بھی اگر چھوڑنے کا ارادہ کر لینا, تو مسلمانوں کی زندگی میں گناہ ہی نہیں نظر